بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ نئے پنچھی۔ لیجیے صاحب، اب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ بیسمنٹ کا مطلب اب سمجھ میں آیا۔ یہ مکان کے نیچے بنا ہوا حصہ ہے، لیکن روشنی اور ہوا آتی ہے۔ ہمارا بیسمنٹ کچھ زیادہ بڑا نہیں۔ دروازہ کھول کر اندر آئے تو لیونگ روم ہے، ایک چھوٹا سا بیڈ روم، کچن اور واش روم۔ تو یہ ہے بیسمنٹ کی کل مکانیت، ایسی مکانیت جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں، بیگم اور چھوٹے صاحبزادے نام نہاد بیڈ روم کے مکین قرار پائے۔ دونوں بڑے بچوں نے باہر والے کمرے میں ہی اپنا سامان پھیلا دیا۔ کچھ وقت سامان دھرنے اٹھانے میں نکل گیا، ساتھ ہی کھانا پکانے کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک تو ہوٹل کا کھانا تھا، اس لیے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اب تو سودا صدف یہاں کی زبان میں گروسری سے لے کر کھانا پکانا، گھر کی صفائی اور لانڈری وغیرہ سب کچھ خود ہی کرنا تھا۔ ہوٹل سے چلنے سے پہلے سامنے کے اسٹور سے فوری ضرورت کے لیے انڈا، ڈبل روٹی، دودھ اور چائے وغیرہ لے آئے تھے تاکہ اترتے ہی گروسری کے لیے دوڑنا نہ پڑے۔ کینیڈا آتے وقت جو کچن کا سامان بادر ناخواستہ لائے تھے وہ اس وقت ایک سرمایہ ثابت ہوا۔ فرائنگ پین، پلیٹیں، چمچے وغیرہ اگر یہاں خریدنے پڑتے تو اچھے خاصے ڈالر مفت میں خرچ ہو جاتے، اور ضروری نہیں تھا کہ سب سامان ضرورت کا مل جاتا۔ کچن کے سامان کی بھی ایک کہانی ہے۔ ہمارے ایک پرانے دوست یہاں اٹاوا میں کئی سال سے ہیں۔ ہم نے جب انہیں امیگریشن کا بتایا تو ایک دن ان کا بہت تفصیلی ای میل ملا۔ لکھا تھا، میں سامان کی ایک فہرست بھیج رہا ہوں جو یہاں کے لحاظ سے ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ ضروری سامان لا ہی رہے ہوں گے۔ اگر یہ سامان نہیں لا رہے تو اسے ساتھ لانے پر غور کریں۔ ویسے تو یہاں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھے خاصے ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ شروع کے زمانے میں جب تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی یہ ڈالر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، سردیوں کے پہننے کے کپڑے، جیکٹ، موزے، ٹوپیاں، مفلر، گرم پاجامے، جوتے اور جاگرز وغیرہ۔ 2، گھر میں پہننے کے روزمرہ کے کپڑے، شلوار سوٹ وغیرہ۔ 3، کچن کے استعمال کی ضروری برتن، مثلاً فرائنگ پین، پلیٹیں، چمچے، بیلن، کڑھائی وغیرہ۔ 4، گھر کے استعمال کی چادریں، تکیے، تولیے، جانماز اور ممکن ہو تو ایک کمبل فی فرد۔ 5، بچوں کے اسکول کی اور اپنے استعمال کی ضروری اسٹیشنری۔ 6، گرمیوں کے استعمال کے ضروری کپڑے، یہاں گرمیاں بھی پڑتی ہیں۔ 7، تمام دستاویزات جو انگلش میں نہیں ان کا انگلش میں ترجمہ کرا لیں اور ان کو اٹیسٹ کرا لیں۔ 8، بچوں کے اسکول کے سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ اور ان کو لگائے گئے ٹیکوں کا ریکارڈ، یہ بہت اہم ہے۔ 9، امریکن ایکسپریس یا سٹی بینک کا کریڈٹ کارڈ بنوا لیں، یہاں اس سے کچھ مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 10، جو بھی زیورات ساتھ لا رہے ہیں اگر ممکن ہو تو کسی سونار سے اس کی قیمت کا تخمینہ یا رسید لے لیں۔ یہاں زیورات کے معاملے میں نہ جانے کیوں اتنی پابندیاں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پوچھ گچھ ہو، لیکن کچھ پتہ نہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ 11، اگر آپ کوئی سامان بعد میں لائیں گے تو اس کی ایک فہرست بنا کر ساتھ لائیں اور کسٹم والے سے مہر لگوا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ میں یہ تمام باتیں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں بھگت چکا ہوں۔ جب ہم یہاں آئے تھے تو استعمال کے چند کپڑے اور جیکٹ وغیرہ لائے، لیکن جب یہاں بازار میں چیزوں کے دام دیکھے تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اکثر چیزیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا کی بنی ہوئی تھی۔ یہ تو بات تھی کہ کیا لانا ہے، اب میں لکھتا ہوں کہ کیا نہیں لانا۔ اس کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے کا کوئی سامان کھلا نہیں لانا، مثلاً مٹھائی اور نمکو وغیرہ۔ بعض رشتہ دار پیار میں روانگی کے وقت اس قسم کی چیزیں پکڑا دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں پر پابندی ہے، اس کی احتیاط کریں۔ اگر ایسی کوئی چیز سیل بند ہے تو چل سکتی ہے، مگر بلا وجہ کی پریشانی مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ 2، یہاں اچھے داموں بیچنے کے خیال سے چمڑے کی جیکٹ اور سنگ مرمر کا سامان بالکل نہ لائیں اور لوگوں کے مشوروں پر کان نہ دھریں کہ یہاں ایسی چیزوں کی بہت مانگ ہے اور یہ چیزیں ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو ہمیں اپنے سامان کی فہرست کو مکمل طور سے بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھے سب کچھ بڑا دیسی دیسی سا لگ رہا تھا کہ میرے کزن صاحب کینیڈا کو بھی پاکستان بنا کر رہ رہے ہیں۔ بس یہ لکھنا رہ گیا تھا کہ مہدی حسن اور نور جہاں کے گانے اور عزیز میاں کی قوالیاں بھی لیتے آئیں۔
مجھے تو یہ سب پڑھ کر مایوسی ہوئی، لیکن بیگم کی بانچیں کھل گئیں۔ وہ تو پہلی باورچی خانہ اور گھر کا سامان لے جانے کے چکر میں تھی، لیکن میری مخالفت کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اب تو ان کے مزے ہو گئے اور میرے منہ پر تالا لگ گیا۔ دن بھر سامان کی اٹھا پٹک اور جسمانی مشقت سے بے حال ہو گئے۔ لیٹتے ہوئے بھی رات کے 2 بج گئے تھے، اس لیے دوسرے دن بیدار ہوتے ہوتے صبح کے تقریباً 11 بج گئے۔ ہمارے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی، جس میں سوشل انشورنس کارڈ بنوانا سر فہرست تھا۔ اس کے بعد چائلڈ ٹیکس، بینک اکاؤنٹ کھولنا، ہیلتھ انشورنس، مقامی لائبریری کی ممبرشپ اور کار ڈرائیونگ لائسنس کی تیاری جیسے کام شامل تھے۔ یہ سب ٹھیک تھا، لیکن سب بات کھوٹی پہلے دال روٹی کے مزدا سودا سلف کا بندوبست کرنا تھا۔ مالک مکان سے یہ پتہ چلنے کے بعد کہ یہاں نزدیک میں ایک حلال گوشت کی دکان ہے، ہماری بانچیں کھل گئیں۔ کہنے کو تو یہ دکان نزدیک بتائی گئی تھی، لیکن ہم لوگوں کو ڈھونڈنے اور پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اندر گئے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ گوشت کے علاوہ تمام قسم کی دالیں، پاکستانی پیکنگ میں مسالے، یہاں تک کہ ہمدرد کا روح افزا اور اچار تک دستیاب تھا۔ میں نے مقامی اردو اخباروں کی ایک کاپی بھی اٹھا لی۔ سامان خرید تو لیا، لیکن جب باہر نکلے تو اندازہ ہوا کہ اس سامان کو لے کر پیدل مارچ کرنا کوئی آسان کام نہیں، خاص کر آٹے کا تھیلا، چاول، گوشت اور تیل کے ڈبے جیسی بھاری چیزیں۔ سوچا کہ ٹیکسی کر لیں، اب پتہ نہیں ٹیکسی والا اتنی دور جائے گا یا نہیں۔ بہرحال یہ طے ہوا کہ ٹیکسی روک کر دیکھتے ہیں، اگر راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھاؤ تاؤ کر کے دیکھیں گے۔ چنانچہ فٹ پاتھ پر سامان رکھ کر ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے۔ اتفاق سے ایک ٹیکسی وہیں مل گئی تو مسئلہ حل ہوا۔ گھر پہنچ کر میں نے سارا سامان چھوڑ کر چائے بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ میرا مقصد چائے کی پتی کو ٹیسٹ کرنا تھا، جو میں نے ابھی ابھی اسٹور سے بصدر شوق خرید لی تھی۔ جب سے آئے تھے چائے میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ سب یہاں کی مقامی چائے کی پتی کا فساد ہے۔ یوں تو میں چائے کا کوئی بہت بڑا رسیا نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں کینیڈا آ کر چائے کی طلب سی ہو رہی تھی، جو وطن عزیز میں پیا کرتا تھا۔ ہو سکتا تھا وطن کے حوالے سے اس کی کوئی نفسیاتی وجہ ہو۔ ابھی چولہے پر چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یا اللہ، اس پردیس میں نئے امیگرینٹ کو پوچھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہیں ٹیکسی ڈرائیور ہی تو واپس نہیں آ گیا؟ ہم نے تو اس کو پورے پیسے دیے تھے۔ کہیں کچھ سامان تو گاڑی میں نہیں رہ گیا؟ بیگم نے دروازہ کھولا تو ایک مہذب دیسی خاتون 2 بچوں اور ہاتھ میں کھانے پینے کے سامان سے بھری ہوئی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ غالباً مالک کے مکان کی بیگم تھی۔ معاف کیجیے گا، میں چند روز سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، اس لیے پہلے دن آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ کچھ اسنیکس وغیرہ ہیں بچوں کے لیے۔ میں نے مزید سننے کی زحمت گوارا نہ کی، اس وقت میرا پورا دھیان چائے میں تھا۔ ہاں، مہمانداری کے تقاضے کے پیش نظر میں نے 1 پیالی پانی اور بڑھا دیا۔ چائے تیار ہوئی، ویسے ہی بدمزہ چائے جیسی اب تک بن رہی تھی۔ گویا یہ چائے کی پتی بھی بیکار نکلی۔ مجھے اس پتی سے بہت سی توقعات وابستہ تھی۔ میرا موڈ بالکل خراب ہو گیا۔ بہرحال اب جیسی بھی تھی، مہمان کو یہی چائے پیش کر دی۔ ابھی تک کوئی ڈھنگ کی پتی نہیں مل سکی، بس ایسے ہی گزارا چل رہا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پہلی صفائی پیش کر دی۔ انہوں نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور کہنے لگی، آپ لوگ دودھ کون سا استعمال کریں؟ پڑوس والے دیسی اسٹور سے تازہ دودھ کا ایک بڑا پیکٹ لے کر آئے تھے۔ یہ دودھ پینے کے لیے تو اچھا ہے، لیکن ہم لوگ چائے میں دوسرا دودھ ڈالتے ہیں۔ او پتر، اوپر فریج سے آنٹی دے واسطے کھلا والا دودھ کا ڈبہ لے آئی ذرا۔ انہوں نے مڑ کر اپنے لڑکے سے پنجابی میں کہا۔ پتر فوراً کودتا ہوا گیا اور دودھ کا ڈبہ لے آیا۔ آپ لوگ استعمال کر کے دیکھ لیں، میں اوپر سے 1-2 اور بھجوا دیتی ہوں۔ ہم لوگ کو جب بھی سیل میں ملتا ہے، ہم بہت سارے ڈبے ایک ساتھ اٹھا لیتے ہیں، پیسوں کی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ڈبہ بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مہمان کے جاتے ہی میں نے فوراً دوبارہ چائے بنائی، ڈبے والا دودھ ڈالا، ایک لمبا گھونٹ لیا تو چائے کا مزہ آ گیا۔ منہ جلنے کی کسے پرواہ تھی؟ تو گویا یہ چائے کا نہیں دودھ کا فساد تھا۔ دل سے دعا نکلی، اللہ اسے پڑوسی سب کو دے۔ چائے کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے میں نے اردو اخبار بھی اٹھا لیا۔ کہنے کو تو یہ کینیڈین اخبار تھا، لیکن لگ رہا تھا کوئی پاکستانی اخبار پڑھ رہا ہوں۔ ساری پاکستانی خبریں، کینیڈا سے متعلق ایک آدھی خبر تھی، سارے کالم بھی وہی اور کالم نگار بھی۔ اندازہ ہوا کہ مقامی طور پر چھپنے والے زیادہ تر اردو اخبار پاکستانی اخباروں کی خبریں ہو بہو چھاپ دیتے ہیں، بلکہ شاید فوٹو کاپی کر دیتے ہیں، کیونکہ کالم نگاروں کی تصویروں کے خد و خال پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے، صرف اشتہار مقامی تھے۔ زیادہ تر اشتہاروں میں صاحب اشتہار خود بھی موجود تھے، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو، انشورنس ایجنٹ ہو، ہوٹل یا مٹھائی کی دکان کا اشتہار ہو، صاحب اشتہار کی دلربا تصویر بھی موجود ہے۔ کچھ اشتہار ایسے بھی تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ ہم کینیڈا جیسے
ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہیں۔ سنیاسی بابا سے لے کر جادو ٹونے تک کے اشتہارات۔ یہ بات صحیح ہے کہ اپنی قوم میں وزاداری بہت ہے، کسی ملک میں بھی رہیں، عادات و اطوار نہیں بدلتے۔ یہاں آ کر بھی اگر انداز وہی ہیں تو پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا؟ دل کچھ بجھ سا گیا، لیکن خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ بھئی مفت کے اخبار میں اور کیا لوگے، وسائل کم ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ کمیونٹی میں کسی نے یہ کام تو شروع کیا، کل کو انشاءاللہ منفرد اخبار بھی نکلیں گے۔ اوپر والی آنٹی، ہمارے بچوں نے مکان مالکن کے رخصت ہونے کے بعد انہیں یہی نام دیا، نے جاتے جاتے ہمیں پیشکش کی کہ وہ ہمیں دوسرے صبح سوشل انشورنس کارڈ کے لیے سرکاری دفتر لے جا سکتی ہیں۔ انہیں خود دوپہر میں کام پر جانا ہوتا ہے، اس لیے صبح سویرے ہمیں لے کر جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ہم لوگوں نے فوراً حامی بھر لی۔ حامی تو بھر لی، لیکن صبح سویرے تیاری مسئلہ تھی۔ ایک انار 100 بیمار، واش روم کے لیے ہی امیدواروں کی قطار بن گئی۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی کافی تیاری کرنی پڑی۔ اب یہ وطن عزیز تو تھا نہیں کہ جوتے پہنے اور روانہ۔ یہاں سردی سے بچاؤ کے لیے مفلر، سویٹر، جیکٹ، دستانے، اونی موزے اور بہت کچھ پہننا اوڑھنا پڑتا ہے۔ باہر نکلے تو آنٹی اپنی وین اچھی طرح گرم کر چکی تھی۔ ابھی اس سردی میں ٹیکسیوں سے جانا پڑتا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا۔ آپ سب لوگ سیٹ بیلٹ لگا لیں، بچوں تم لوگ بھی، پولیس چیک کرتی رہتی ہے۔ اس علاقے میں 2 اسکول بھی ہیں، اسی لیے اور زیادہ سختی ہے۔ آنٹی نے مڑ کر ہدایت دی۔ ہم لوگ سوشل انشورنس کارڈ کے دفتر پہنچے۔ سامنے ہی بورڈ پر لکھا تھا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر۔ ہیومن ریسورس کے الفاظ پڑھتے ہی مجھے ایک چینی کہاوت یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ سال بھر کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو فصلیں اگاؤ، 10 سال کی منصوبہ بندی ہے تو پھلدار درخت لگاؤ، اور اگر 100 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہے تو پھر ہیومن ریسورسز یعنی انسانی وسائل کو ترقی دیے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو یہ ہے چینی کہاوت۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کینیڈین حکومت نے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہاں صرف سوشل انشورنس کارڈ بنانے کا کام ہوگا، جیسا کہ ہمارے ہاں شناختی کارڈ کے دفتر میں صرف شناختی کارڈ ہوتے ہیں۔ یہ دفتر ایک بہت بڑے ہال پر مشتمل تھا، جس میں استقبالیہ کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے آفس نما کیبن تھے جن پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ آس پاس بہت سارے کمپیوٹر، پرنٹر اور ایک فیکس مشین بھی لگی ہوئی تھی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ یہاں سے نوکری کی تلاش میں بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر، ٹیلی فون، فوٹو کاپی اور فیکس وغیرہ کی سہولتیں مفت حاصل ہیں۔ میں نے استقبالیہ پر بتایا کہ ہم لوگ سوشل انشورنس کارڈ کے لیے آئے ہیں۔ استقبالیہ والوں نے میرا نام نوٹ کیا اور کہا، تھوڑی دیر میں آپ کا نام اور کاؤنٹر نمبر پکارا جائے گا، جب تک آپ لوگ انتظار گاہ میں سیٹوں پر تشریف رکھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد میرا نام پکارا گیا اور آفس نمبر 3 میں جانے کو کہا گیا۔ وہاں ایک خاتون نے ہمارے کاغذات دیکھے، کمپیوٹر میں ساری معلومات ٹائپ کی۔ یہ ہیں آپ لوگوں کے سوشل انشورنس نمبر۔ اس نے کچھ کاغذات پرنٹ کر کے ہماری طرف بڑھا دیے۔ آپ یہ نمبر آج ہی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سوشل انشورنس کے کارڈ آپ لوگوں کو اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ڈاک سے مل جائیں گے۔ اگر کارڈ 3 ہفتے میں نہ ملے تو دوبارہ ہم سے رابطہ کریں۔ لیجئے صاحب، ساری کاغذی کارروائی فقط آدھے گھنٹے میں ہو گئی، کوئی فالتو پکھیڑا نہیں۔ اس کے بعد بچوں کے اسکول میں داخلے کا مرحلہ تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری اسکول بالکل ہمارے گھر کے پیچھے تھا۔ میں اور بیگم پہلے پرائمری اسکول گئے۔ کافی بڑا اسکول تھا، کشادہ کلاس روم، عمدہ فرنیچر، مہذب اساتذہ، اور فیس کچھ نہیں کہ یہاں پبلک اسکول میں تعلیم مفت ہے اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گریڈ 8 تک بچوں کا داخلہ ان کی عمر کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثلاً 6 سال کا بچہ گریڈ 2 میں داخل ہوگا، 7 سال کا گریڈ 3 میں، اور اسی طرح ہر سال کے اضافے کے ساتھ ایک گریڈ اوپر ملے گا۔ گریڈ 9 سے اوپر کے بچوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ اس لحاظ سے چھوٹے کا داخلہ تو ایسے ہی ہو جائے گا، دونوں بڑوں کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنا ہوگا۔ کلاس ٹیچر نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہمیں اسکول اور تعلیم کے بارے میں بتایا۔ یہاں قانوناً 5 سے 16 سال کی عمر تک اسکول کی تعلیم لازمی ہے۔ بچہ اسکول میں تعلیم اس وقت تک شروع نہیں کر سکتا جب تک وہ اسکول کی بتائی ہوئی بیماریوں، یعنی ایسی بیماریاں جو ایک دوسرے کو لگ سکتی ہیں، کے ٹیکے نہیں لگوا لیتا۔ چونکہ ہم سب لوگ پاکستان سے چلنے سے پہلے تمام ٹیکے لگوا چکے تھے اور اس کے سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس موجود تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور چھوٹے صاحبزادے کو پہلی کلاس میں داخلہ مل گیا۔ وہ بچے جو انگلش میں کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے انگلش کی علیحدہ ٹریننگ ہے، جسے ECL یعنی انگلش بطور سیکنڈ لینگویج بھی کہتے ہیں۔ ہمارے صاحبزادے ذرا کم گو ہیں، انگلش تو کیا، ان کو اردو گفتگو میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، چنانچہ ان کو ECL میں بھی داخلہ دے دیا گیا۔
اسکول 9 بجے سے 3 بجے تک اور پیر سے جمعہ تک ہے۔ جس دن بچہ بیمار ہو یا اسکول نہ آ سکے اسکول کو ضرور اطلاع دیں۔ غیر نصابی سرگرمیاں یعنی کھیل وغیرہ اسکول ختم ہونے کے بعد ہے۔ کبھی کبھار بچے کو اسکول کے باہر والدین کی اجازت سے تعلیمی دورے پر لے جائیں گے اور اس کی اطلاع والدین کو بہت پہلے دیں گے۔ اس کے کچھ اخراجات والدین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خاتون نے اس بات پر بہت زور دیا کہ ہم والدین کی میٹنگ میں ضرور آیا کریں اور اساتذہ سے بچے کے بارے میں مکمل تبادلہ خیال کیا کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی ضرورت ہو یا مسئلہ ہو تو ضرور فون کریں۔ اسکول کی میٹنگ اور مختلف تقریبات میں والدین کی شرکت بہت مستحسن سمجھی جاتی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، کیونکہ اس طرح سے والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں اساتذہ سے بات چیت کا موقع ملتا ہے اور اس کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسکول میں جمنازیم، لائبریری، آڈیٹوریم، کینٹین، کھیل کا میدان، لاکرز اور پانی کے کولرز وغیرہ کی سہولیات دستیاب تھیں۔ طلبہ کے لیے بسوں کا خصوصی انتظام تھا۔ جو بچے اسکول سے دور رہتے ہیں یعنی تقریباً 2 کلومیٹر، ان کو بسوں کی مفت سہولت تھی۔ ہم تو چونکہ اسکول کے پیچھے رہ رہے تھے اس لیے بس کا مسئلہ ہی نہ تھا۔ ہمیں ان خاتون کا تلفظ اور لہجہ سمجھنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی، لیکن جس خلوص اور دل جمعی کے ساتھ وہ ایک ایک بات بتا رہی تھی ہم اس سے بہت متاثر ہوئے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمارا بچہ یہاں عمدہ تعلیم حاصل کرے گا اور یہی ہمارا کینیڈا آنے کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ پرائمری اسکول سے کام ختم کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے، کھانا کھایا، چائے پی اور بچوں کو لے کر سیکنڈری اسکول کا رخ کیا۔ یہ اسکول پرائمری اسکول سے کہیں بڑا تھا اور بچوں کی تعداد بھی اسی نسبت سے زیادہ تھی۔ اسکول کی لائبریری بہت اعلیٰ تھی۔ اسکول کونسلر کی بات چیت سے یہ بات سامنے آئی کہ ہمارے دونوں بچوں کو یہاں داخلہ تو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے داخلہ ٹیسٹ ہوگا جو کسی اور جگہ جا کر دینا پڑے گا۔ ٹیسٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس سردی میں بس سے کسی دوسری جگہ جانا مسئلہ لگ رہا تھا۔ ہم لوگ ابھی تک یہاں کے محل وقوع سے بھی زیادہ واقف نہیں تھے۔ بہرحال ہم نے دوسرے اسکول کا فون نمبر اور پتہ لے لیا، لیکن طے یہ کیا کہ بات دوسرے دن پر چلی گئی۔ دوسرے دن یہ اہم مسئلہ بھی مکان مالکن کی مدد سے حل ہو گیا اور دونوں بڑے بچے اسکول میں داخل ہو گئے۔ وہ بیچاری تو گھر واپس چلی گئی کہ ان کو نوکری پر جانا تھا۔ ہم لوگ نزدیک کے شاپنگ مال میں ٹیلی فون کی دکان پر چلے گئے۔ ان لوگوں نے ہم سے ایک فارم بھروایا۔ یہاں ہر جگہ کاغذی کارروائی خوب ہوتی ہے۔ $200 زر ضمانت کے لیے $4 ماہانہ کرائے کا نیا ٹیلی فون سیٹ بھی پکڑا دیا اور ساتھ ہی ٹیلی فون نمبر بھی الاٹ کر دیا۔ ہم ٹیلی فون سیٹ لے جا کر لائن میں لگا دیں، اگلے 24 گھنٹے میں لائن کھل جائے گی۔ ہم حیران ہوئے کہ ماشاءاللہ وطن عزیز میں فون کی درخواست باپ دیتا ہے تو بچوں کے وقت میں نمبر آتا ہے۔ یہاں یہ کام کتنی تیزی سے ہو گیا۔ مان گئے کینیڈا کینیڈا ہے۔ آج کا دن بہت طویل اور تھکا دینے والا ثابت ہوا، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ بہت سے اہم کام نمٹ گئے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔